حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار فاروق اعظم، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ پھر اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، علامہ امام ابن سیوطی نے روایت کیا، علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا، اور اس روایت کو بیان کر کے جرح نہیں کی، اس کو کہا کہ یہ حدیث دیگر احادیث قرآنی آیات کی طرح تفسیر کرتی ہے، مقبول قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لے کر کے آئے، اپنے ایک اس بھول کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تھا، دنیا پر بھیج دیا تھا، آدم علیہ السلام کو دنیا کے اس کونے پر اتارا گیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کونے پر اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام 350 برس تک اپنی اس ایک بھول کی معافی طلب کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معافی کو معاف نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کو معاف نہیں فرمایا۔ اچانک سے خیال آیا کہ میں نے خدا کے نام کے ساتھ وہ جو نام لکھا ہوا دیکھا ہے، اس نام کا وسیلہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لے کر کے آئے تو دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بخشش طلب کرتا ہوں، میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور فرمایا، اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا کو معاف فرما دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ میں نے آپ کو اختصار سے بتا دیا ہے، اور اس کو میں نے کہا کہ اس کو حافظ ابن کثیر نے اور علامہ امام ابن سیوطی نے اس کی تشریح کی اور تائید کی ہے، اور امام طبرانی نے اس کو حدیث صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو اگلا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی، کہ جب بنی اسرائیل لڑائی کرتے تھے اوس اور خزرج کے مقابلے میں یا کفار کے مقابلے میں، تو یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، قرآن نے، کہ یہود حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ، حضور کی بعثت سے پہلے اوس اور خزرج کے مقابلے پر یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو سن لیجئے کتنے امام نے روایت فرمایا ہے۔ امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور پھر امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام نصفی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں، امام حازم نے اپنی تفسیر میں، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں، امام سیوطی نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں، روح البیان نے اپنی تفسیر میں، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں۔ الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں، الغرض کسی بھی امام کے، کسی بھی محدث کی تفسیر کو اٹھائیے، 1200 سال کے ذخیرے میں کسی ایک امام نے اس قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا انکار نہیں کیا ہے۔
ہر ایک نے بیان کیا ہے۔ آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے کہ جسے 1400 سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے بیان کر کے اس پر اعتماد کیا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا یہود کو پکڑ لیا، حضرت بشر من البراء نے پکڑ لیا اور کہا یہودیوں جب ہم مشرک تھے تو تم اللہ سے حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے ہم سے فتح مانگتے تھے اور تم فتح یاب ہوتے تھے، آج ہم ان پر ایمان لے آئے تم منکر ہو گئے۔ اتنا معروف و مشہور قرآن کریم کا حکم علامہ امام سیوطی نے، علامہ ابن تیمیہ نے، الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں 500 کتب احادیث تفسیر بھر جائے۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کی کتابوں کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا ہے، جسے 2 حدیثیں پڑھنی نہیں آتی ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔